الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، حج کے احکام و مسائل و فضائل اور حکمتوں کے تعلق سے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں حکمتوں کا بیان ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور اس کی توحید پر عمل درآمد یہ حج کی حکمتوں میں سے اہم حکمت ہے. اسی طرح سے اللہ کے سامنے اپنے فقر و محتاجی کا اظہار اور اللہ تعالی کے لیے تقوی، پرہیزگاری اور اس کی نگرانی کا ہمہ وقت احساس کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس طرح سے اس کی روکی ہوئی چیزوں سے بچنا. اسی طرح سے حج کے ذریعے سے اللہ کے ذکر کو قائم کرنا اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، یہ حج کے مقاصد میں سے ہے جن کو دلائل کے ساتھ ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا. آج مزید حکمتوں پر ہم گفتگو کریں گے، جن میں سے ایک ہے نفس انسانی کی اصلاح، اس کی تہذیب، اسے سنوارنا، سدھارنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے چند معلوم اور متعین مہینے ہیں. جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے اور حج لازم کر لے اور حج کرے تو ایسے شخص کو بیہودہ اور فحش کاموں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور لڑائی اور جھگڑے سے دور رہنا چاہیے. تو تین بڑی بڑی خرابیاں جو انسانی نفس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کی تربیت اور سدھار کا یہ موقع ہوتا ہے کہ اس طرح سے حج کے دنوں میں جب انسان اپنے آپ کو ان سے دور کرتا ہے تو بقیہ ایام میں بھی ان سے دور رہنا اس کے لیے اللہ کے فضل سے آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھی خیر، بھلائی اور نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ کو ان ساری باتوں کا علم ہے. تو گویا بندہ کو احساس رہتا ہے کہ میں اگر نیکی کا کام کر رہا ہوں یا میں برائی سے بچ رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. تو اس طرح سے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائیوں سے بچنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جذبہ حج کے ذریعے سے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. دوسری عبادتوں کے ذریعے بھی یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے صوم جو ابھی گزرا اس سے بھی یہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے اس مفہوم کی ادائیگی میں حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحیح بخاری میں 1521 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1350 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو شخص اللہ کی خاطر حج کرے اور پھر اس میں کوئی فحش اور بیہودہ کام نہ کرے، فسق و فجور اور گناہ اور نافرمانی کے کام نہ کرے، تو حج سے وہ واپس ہوگا تو اس طرح سے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو گویا حج کے اہم مقاصد میں سے ہے انسانی نفس کی تربیت اور اس کی اصلاح، تبھی وہ اس کے گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ اس کی مستقبل کی زندگی بہتر ہوگی. اسی طرح سے حج کی حکمتوں میں سے ہے آخرت کی یاد دہانی اور اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا. وہاں پر سارے بندے مرنے کے بعد اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دیں گے. حج میں کیا ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ایک طرح کے لباس میں سر کھلے اور اللہ کا نام پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی منظر ہوتا ہے
جیسے مرنے کے بعد اپنی قبروں سے حساب و کتاب کے لیے اکٹھا ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے جب وہ ننگے پاؤں ہوں گے. جب میدان وقوف میں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں یاد کرنا چاہیے کہ اسی طرح سے میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا جب ہم ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اللہ کے سامنے واپس ہوں گے، خوف زدہ ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے. تو ان چیزوں کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس اور اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے. اسی طرح سے حج کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت ہے مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی یکجہتی، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا. وحدت امت کا سبق حج کے اندر پایا جاتا ہے. انسان سارے مسلمانوں جب وہاں اکٹھا ہوتے ہیں تو کوئی کتنا ہی مالدار ہو یا کوئی کتنا ہی فقیر ہو، کوئی کسی ملک کا باشندہ ہو، ٹھنڈے موسم کا ہو، گرمیوں کا رہنے والا ہو، کسی رنگت والا ہو، کسی بھی جنس کا ہو، کتنے بھی فوارق پائے جاتے ہیں، جو دنیا میں امتیازات انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سب کو مٹا کر کے سب کو کہا جاتا ہے کہ یک رخ ہو جاؤ، یک جہت ہو جاؤ، یک سمت ہو جاؤ. ایک نعرہ تمہاری زبانوں پر جاری رہے اور ایک لباس تمہارے بدن پر رہے اور ایک ہی طرح کے اعمال سارے لوگ انجام دو. عرفات جانا ہے، سارے لوگ عرفات کے کھلے میدان میں جا رہے ہیں، واپس مزدلفہ کے کھلے میدان میں آسمان تلے رات گزار رہے ہیں. سارے لوگ کنکریاں اٹھا کے جمرات میں کنکریاں پھینک رہے ہیں. سارے لوگ اس گھر کا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کو حق بات سکھا رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں. تو اس طرح سے سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اتحاد کا ایک نہایت خوبصورت منظر حج میں ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بھی حج کی حکمتوں میں سے ہے. اسی طرح سے حج کی حکمتوں میں سے ہے کہ اللہ کے شکر کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو انسان جو صحیح اور تندرست ہے وہ اپنی تندرستی کو اور صحت کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے اور جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. تو اس طرح سے مال کو جو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور صحت اور جسم جو اللہ کی نعمت ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تھکاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں لگا کر کے محنت کرتا ہے، اور بھلے جسم میں تھکاوٹ ہو لیکن وہ اللہ کی فرما برداری میں لگتا ہے. تو یہ بہت سارے اسرار ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جو کہ حج کے اندر پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم مزید حج سے متعلق مزید باتیں اگلے دروس میں کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.